صرف 50 کلومیٹر کی انٹیلیجنس غلطی نے بھارت کی فضائی طاقت کو تباہی کے دہانے میں لا کھڑا کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جن رافیل طیاروں کا نریندر مودی کو 6 سال سے انتظار تھا وہ ایک ہی رات میں پاکستانی آسمان میں جل کر راکھ ہو گئے؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ایک گھنٹے میں 115 سے زیادہ طیاروں کے ساتھ آمنے سامنے آ جائیں گے؟ دوستو، یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں، یہ 6 اور 7 مئی 2025 کی وہ رات ہے جس نے جدید فضائی جنگ کا تصور بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ پاکستان کی فوج کی طاقت اور اس کی تاریخی جنگ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلا پارٹ آپ کو فوری پہنچے۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو ہسٹوریکل اردو۔ دوستو، 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی رات بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان روایتی جنگ کا پورا تصور پلٹ کر رکھ دیا۔ پہلی بار 2 پیشہ ور فضائی افواج مکمل جنگی ارادوں کے ساتھ آمنے سامنے آئیں، اور وہ بھی اس وقت جب دنیا سو رہی تھی۔ اور اس سے پہلے 4 دہائیوں میں طاقتور فضائی افواج نے ہمیشہ کمزور دشمنوں پر حملے کیے تھے، شام، یمن اور غزہ، جہاں مخالف اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس بار کہانی بالکل مختلف تھی۔ آخری پیشہ ور فضائی جنگ 1982 کی فاک لینڈ وار تھی، اور اس کے بعد کبھی 40 سے زیادہ طیارے آمنے سامنے نہیں آئے، مگر اس 1 گھنٹے کی جنگ نے 100 سے زیادہ طیارے فضا میں تھی۔ یہ روایتی ڈاک فائٹ نہیں تھی جہاں پائلٹ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر نشانہ بناتے ہیں، یہ بیونڈ ویژول رینج کی جنگ تھی جہاں سینکڑوں کلومیٹر دور سے پیچیدہ الیکٹرانکس مسٹرز کے ذریعے دشمن کو لا کر کے میزائل داغ دیا جاتا ہے، بالکل ایک ویڈیو گیم کی طرح، لیکن انجام بالکل حقیقی۔ بھارت نے اس آپریشن کا نام آپریشن سندور رکھا اور دعویٰ کیا کہ یہ 22 اپریل کے پہلگام حملے کا جواب ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ بھارت دنیا کو یہ ثابت نہ کر سکا کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی تعلق تھا۔ بڑے بڑے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو یہی بریف کیا، یا تو یہ فالس فلیگ تھا یا پاکستان کا کردار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جنگ دفاعی نہیں تھی، یہ مکمل جارحیت تھی، مودی کی وہ پرانی خواہش جو 2019 کی شکست۔ سر ابھینندن ہے، میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا۔ MiG 21 کے گرائے جانے اور ابھینندن کی گرفتاری کے بعد سے دل میں پل رہی تھی۔ اس بدلے کی آگ میں بھارتی فضائیہ نے جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں مقبوضہ کشمیر تک 10 ایئر بیسز اور 72 لڑاکے طیارے سری نگر، امبالہ، بٹھنڈا، جودھا پور اور بھوج سے رافیل، میراج 2000، سخوئی 30 اور MiG 29 آسمان میں پھیل گئے، اور سب سے اوپر تھی وہ فارمیشن جسے بھارتی فضائیہ نے گاڈزیلا کا نام دیا تھا۔ رافیل طیاروں کی وہ صف جن کے بارے میں مودی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ ادھر پاکستانی فضائیہ پہلگام حملے کے بعد پہلے سے ہی ہائی الرٹ تھی، اواکس دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پائلٹ رن وے کے قریب ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف 2 منٹ میں جوابی حکم ملا اور چند ہی منٹوں میں 42 پاکستانی طیارے فضا میں پہنچ چکے تھے، جن میں سب سے آگے تھے نمبر 15 اسکواڈرن کے کوبرا پائلٹس اپنے چینی ساختہ J-10C طیاروں کے ساتھ۔ رات کے 1 بجے تک دونوں ممالک کے 115 سے 125 طیارے سرحد کے دونوں جانب آمنے سامنے تھے۔ کوئی پائلٹ دشمن کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف ریڈار سکرین پر چند ڈاٹس نظر آ رہے تھے جنہیں ٹریک اور تباہ کرنا تھا۔ بھارتی پائلٹ کو سختی سے حکم تھا کہ پاکستانی حدود میں انٹری نہیں کرنا، 2019 والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان
PL-15 मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर थी, इसलिए भारतीय तैयारियों ने 150 किलोमीटर का फासला बरकरार रखा। लेकिन यही वो महलक गलती थी जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया, क्योंकि पाकिस्तान PL-15 की असल रेंज 145 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर थी, और इस 50 किलोमीटर के फ़र्क ने भारतीय तैयारों को दानस्ता तौर पर मौत की जर में लाकर खड़ा किया। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय रडार्स और कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर जाम कर दी। PL-15 मिसाइल ने राफेल के साथ क्या किया, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसने भारत की सारी कहानी बेनकाब कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।